طرف غل ہے آہو بقا کا، چمکے اب کربلا کے ستارے، آئے مہمان محمد کے پیارے، چمکے اب کربلا کے ستارے، آئے مہمان محمد کے پیارے، قیمتی ہے بہت اشک ماتم، ہیں یہ حضرت کے زخموں کا مرہم، مول لینے کو آنسو تمہارے، آئے مہمان محمد کے پیارے، رکھتے دل نظر کو لے کے جاؤ، نے دل چشم تر سے بہاؤ، بھوکے پیاسے مصیبت کے مارے، آئے مہمان محمد کے پیارے، رونے والا نہ تھا کوئی شہ کا، نے تم کو دیا ہے یہ رتبہ، بنت احمد کی آنکھوں کے تارے، آئے مہمان محمد کے پیارے، بنت احمد کی آنکھوں کے تارے، آئے مہمان محمد کے پیارے، مومنوں بخت جاگے تمہارے، آئے مہمان محمد کے پیارے، رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب، چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب، بھائی کا ہوا دشمن یہ زماں میری زینب، چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب، تنگ ہے زمین مجھ پر ہر طرف سے نرغا ہے قریب بھائی کا امتحان میری زینب، ہے قریب بھائی کا امتحان میری زینب، وعدہ اپنا طفلی کا اب مجھے نبھانا ہے، وعدہ اپنا طفلی کا اب مجھے نبھانا ہے، ساتھ میرے تم ہوگی پاس باں میری زینب، بھائی کا سفر تیرے لازمی ہے اے خواہر،
القمہ پہ ٹھہرے گا کارواں میری زینب القمہ پہ ٹھہرے گا کارواں میری زینب دین حق کی نصرت کو کربلا کے جنگل میں دین حق کی نصرت کو کربلا کے جنگل میں خون سے نہائے گا کارواں میری زینب بعد میرے اہل کی ظلم تم پہ ڈھائیں گے بعد میرے اہل کی ظلم تم پہ ڈھائیں گے بازوؤں میں باندھیں گے اسماء میری زینب بازوؤں میں باندھیں گے اسماء میری زینب قید ہو کے جاؤ گی شام اور کوفے میں قید ہو کے جاؤ گی شام اور کوفے میں پہنے ہوگا عابد بھی بیڑیاں میری زینب پہنے ہوگا عابد بھی بیڑیاں میری زینب شہ سفر کا بس منظر کہہ کے چپ ہوئے ساغر میں ہوں حق کی مرضی پر شاد ماں میری زینب چھٹ رہا ہے نانا کا واسطہ میری زینب ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین روزے الست پوچھا گیا کیا پسند ہے روزے الست پوچھا گیا کیا پسند ہے بے اختیار دل نے پکارا غم حسین جب چاہا سیدہ کے قدم آئے گھر میرے جب چاہا سیدہ کے قدم آئے گھر میرے فرش عذاب چھایا منایا غم حسین ہر غم سے کائنات کے آزاد ہو گیا ہر غم سے کائنات کے آزاد ہو گیا جس دل میں درد بن کے سمایا غم حسین کم ظرف کو جہاں میں ملا جب بھی اقتدار کم ظرف کو جہاں میں ملا جب بھی اقتدار پہلے بنا ستم کا نشانہ غم
نبی کی بر کے سوالی جب آ گئی، امت نبی کی بر کے سوالی جب آ گئی، زینب نے ہر قدم پہ لٹایا غم حسین، قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین۔ اس کو آن کر دیتا ہے اسی لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماتم جلوس عشق پیشانی کری کری، فتح مبین کی ہے نشانی کری، چھایا ہے دو جہان پہ سبت نبی کا غم، چھایا ہے دو جہان پہ سبت نبی کا غم، دیکھو تو آنسوؤں کی روانی کری گئی۔ اب ہر طرف سبیل ہے پیاسوں کے نام کی، تشنا لبوں کی یاد میں پانی کری کی لاکھ جس کا نام مٹانے کی کوششیں، کی لاکھ جس کا نام مٹانے کی کوششیں، بکھری ہوئی ہے اس کی کہانی کلی کلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وساب المزید من فضلہ ودلیل علی عظمتہ الذی لا یتغیر بحال ولا یتبدل بالاحوال المعروف من غیر رؤیۃ وخالق من غیر منصبۃ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامی برکاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر حمد ستائش، تمام تر تعریفیں اس ذات بزرگ پر ترجیح دیں کہ جس کی ثنا کے حق کو، جس کی حمد کے حق کو
کائنات عالم میں کوئی ادا نہیں کر سکتا. اور درود و سلام ذوات مقدس محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ جن ہستیوں نے حمد و ثنا پروردگار عالم کی اس طرح سے کی کہ کائنات عالم میں جب بھی کوئی ارادہ حمد کرے گا، جب بھی کوئی تقرب الہی چاہے گا، ممکن نہیں ہے کہ آل محمد کے وسیلے کے بغیر خدا کے تقرب حاصل کر سکے. یقیناً ہر ذکر کرنے والا لوگوں کے مجمع میں منبر پہ بلند جگہ سے ذکر کرتا ہے. ہمارا سلام ہے ان ہستیوں پر جنہوں نے بے کجاوا اونٹوں کی پوچھ سے حمد الہی کو بیان کیا. ہمارا سلام ہو ان ہستیوں پر جنہوں نے تنگ و تاریخ قید خانوں میں ذکر الہی کیا. ہمارا سلام ہو ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر حمد پروردگار عالم کو بیان کیا. یقیناً قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی ارادہ حمد کرے گا، آل محمد کے توسل کے بغیر خدا کی بارگاہ تک پہنچ نہیں سکتی. اور جہاں خدا کی بے شمار نعمتیں، وہاں پر سب سے عظیم نعمت یہی توسل ہے جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے. یہی وسیلہ ہے جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے. اور اس وسیلے کی ایک مضبوط ترین شکل، ایک قوی ترین شکل یہ فرش اعزاز ہے. یقیناً ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا، اس فرش کو بچھانے میں ہمارے ہاتھ شامل ہو جائیں گے ان کا کرنا. یقیناً یہ فرش جو خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی گواہی ہے، یہ فرش اپنی جگہ بہت نشانی ہے. وہ فرش جو ان ہاتھوں نے بچھایا جنہوں نے بے گور و کفن لاشوں کو سپرد کیا، ان ہاتھوں میں بچھایا جو ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، جو رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے. یہ ان ہاتھوں کی قوت ہے کہ قیامت تک کائنات عالم میں اس کی برکتیں تقسیم ہوتی ہیں، اس کی رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں. زمانہ کتنا بھی مخالف ہو، چاہے باطل کا غلبہ ہو، چاہے کوئی آزمائش ہو، لیکن یقیناً یہ غم سب سے بڑی ڈھال ہے اور سب سے بڑا سہارا ہے. اور اگر وہ ہستیاں خود مدد نہ کرتی تو کس میں ہمت تھی کہ اس فرش کو بچھاتا یا اس فرش کو قائم کرتا. سب سے پہلے ہم علی ابن حسین معاذ رب السلام کا لکھتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد. صرف یہ نہیں کہ لوگ پرسے کے لیے آتے ہیں اور مولا ذکر کربلا کو بیان کرتے ہیں، بلکہ ہر ایک سے اس خواہش کا اظہار کرنا مجلسیں برپا کی جائے، ذکر کیا جائے. یہ اتنی بڑی قوت تھی جامد ترین مملکتوں سے ٹکرا جانے کی کہ دشمن سمجھ بھی نہیں سکا کہ جنہیں ہم نے قید کیا، جنہیں ہم نے تشہیر کیا، وہ ایک ایسا اسلحہ لے کے سامنے آئیں گے کہ جو رہتی دنیا تک کارگر ثابت ہوگی. کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہوگا. وہ آنسو بہاتے ہوئے مولا کے لوگوں سے اس خواہش کا اظہار کرنا. اور جب مولا مجلس پہ پہنچے، ہم سب جانتے ہیں، تو آپ اس جگہ بیٹھے جہاں آنے والوں کی نالین مار کی. اس حجاب کو کون اٹھا سکتا تھا سوائے ایک طرف سے کہ جب کہا کہ مولا آئینے ممبر بیٹھے آپ کی جگہ وہاں ہم ایک تعریف فاطمہ الزہرا اس مقام پر بیٹھے ہوئی تو آئے گے. یقیناً اگر وہ نہ اس حجاب کو اٹھاتے اور بتاتے کہ یہاں کون کون موجود ہے. فرش نہ تو معمولی ہے نہ کمزور ہے، قوی اور ایسا قوی کہ زمانے بھر میں قوتیں تقسیم کرتے ہیں. یقیناً امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھیے، وہ ہستیاں ہیں جو واقعہ کربلا کی چشمدید گواہ ہے. علی ابن حسین حمزہ نبی علیہ السلام اور محمد باقر علیہ السلام، جن کے لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا سن اور شہزادی سکینہ کا سن تقریباً برابر ہے.
اور اس سن میں اس بچے کا کربلا کی مراحل سے گزرنا، ایک 3 سے 4 سال کے درمیان کی عمر کا بچہ، جب بچہ کوئی ذرا سخت نگاہ سے بھی دیکھتا ہے تو وہ اختیار کے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے. وہ بچہ جس نے کربلا سے شام تک یا جب تک اس نے تازیہ میں کر رہے ہیں، زنجیروں میں قید ہے، اور محمد پاک علیہ السلام اپنے باپ پر ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھے. بچہ جس نے زندان میں اپنی کم سن ہم سن پھوپھی کی قبر بنتے ہوئے دیکھی، وہ جس نے ماں بہنوں کو کل نظر بدلے ہوئے دیکھا. اس ہستی نے اپنے آخری وقت میں یہ وصیت، ایک مخصوص رقم جو میرے مرنے کے بعد 10 سال تک بنا میں میری طرف سے عزا کا اہتمام کیا جائے اور اہل بیت کے مسائل کو بیان، اور قیامت تک وہ فرش بچھا گئے بنا کے پہلا. یقیناً یہ حق تھا مانو صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج ذی الحج کو جو اپنے حج کو عمرے سے بدل کے جا رہا ہے، یقیناً منا کی وادیاں تو خود اسے پکار رہی ہے، اے جانے والے تجھ پر ہمارا سلام ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ اور امام رضا علیہ السلام کا زمانہ خاص طور پر جب عزا کے اہتمام اس طرح سے کیے گئے کہ پردہ کھینچتا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ دوسری طرف خدرات عصمت و طہارت جو ہے وہ بھی ذکر کو سن رہی ہے جو بیان ہوا. مجالس کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور یہاں تک لکھا ہے کہ جب محلہ بنی ہاشم سے رونے کی صدائیں بلند ہوتی تھی تو معلوم ہوتا تھا محمد کے چاند. حقیقتاً یہ ایک تربیت کا انداز تھا. قیامت تک کے لیے جو فرش بچھتے کو جا رہا تھا، اگر ہم پلٹ کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر واقع کربلا تک جتنی بھی باطل کی طاقتیں تھیں، اس پہ تلوار سے قتل کرنا، زہر کے ذریعے شہادت، یا پروپیگنڈا جو ہم خصوصاً معاویہ کے دور میں دیکھتے ہیں، سب سے بدترین شکل ہوتی ہے. جن پر خدا درود و سلام بھیج رہا ہے ان پر ممبروں سے سب و شتر کیا جائے، اور حکومت وقت اس طرح ممبروں سے اس سب و شتر کا حکم دے دے. ہم دیکھتے ہیں کہ 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک کی اس تاریخ میں جب شہزادی ضرب الکبریٰ اسیر ہوئی ہے، اور جس طرح واقعہ کربلا کی مسائل کو بیان کیا ہے، وہ یقیناً اس کا ایک ایسا طور تھا کہ آج بھی اور قیامت تک جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ادھر ہر عزادار کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہوتی ہے، اور ادھر ہر اہل بیت کے دل کا دشمن جو ہے اس کا بغض کھل کے سامنے آتا ہے. پر شہزادہ حسین جو خود کائنات عالم کی، اور خود جب امام زیارت کے جملوں میں کہتے ہیں غلام اللہ امتاً قتلت، لعنت ہو اللہ کی اس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا. غلام اللہ امتاً ظلمت، لعنت ہو اللہ کی اس گروہ پر جس نے آپ پر ظلم کیا. تو یقیناً قتل کرنے والے اس زمانے کے لوگ، ظلم کرنے والے اس زمانے کے لوگ، جب زیارت کے جملوں کے غلام اللہ امتاً سمعت بذالک فرضیت، اور لعنت اس گروہ پر جس نے سنا اور وہ اس سے راضی ہوا. جو راضی نہیں ہوا وہ احتجاج کرتا ہے، جو راضی نہیں ہوا وہ اس غم کا اظہار کرتا ہے. اور یقیناً یہ جلوس، یہ مجلسیں، یہ آہوزاری اسی احتجاج کی ایک صورت ہے کہ ہم اس ظلم سے راضی نہیں ہیں. یہ
واقعہ کربلا کے بعد سے قیامت تک کے لیے ہے یہ جملہ کہ جس نے سنا اور وہ اس سے راضی ہو گیا. یقیناً یہ غم جو خود ایک امانت ہے، اگر یہ کہیں تو بیجا نہیں کہ واجب قرار پاتی عزائے حسین بھی آیت کوئی اترتی اگر کربلا کی. ایک ایسا غم جو آدمی معجزہ بن کر کائنات عالم میں چھایا ہوا، ایک ایسی مسلسل مشن کہ جس سے آج بھی باطل کی قوتیں سب سے زیادہ گھبرا رہی ہیں، سب سے زیادہ ڈر رہی ہیں. آج بھی جانتے ہیں کہ یہی غم ہے کہ جو باطل کو کچلنے کی قوت رکھتا ہے. یقیناً ایام اعزاں کا پہلا دن 28 رجب سفر امام حسین علیہ السلام. ہم سب جانتے ہیں کہ جب امام حسین السلام اور عبداللہ بن زبیر کو بلایا گیا تھا مسجد میں دارالامانہ یعنی گورنر ہاؤس جہاں ولید اور مروان موجود ہیں اور بلوایا گیا ہے، عبداللہ بن زبیر نہیں گئے. امام حسین السلام جب گھر سے چلے ہیں تو بی بی نے کہا ہے کہ بنی ہاشم کی جوانوں کو ساتھ لے کے جائیے، اور امام اپنے گھر کے حضرت ابو فضل عباس ہے، شہزادہ اہلیت پر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لوگ جو امام کے ابنائے ہیں، اور امام نے کہہ کے چلے کہ تم سب دروازے کے باہر ٹھہرنا، اگر میری آواز بلند ہو تو تم دارالامانہ میں چلے آنا. امام اندر داخل ہوئے ہیں، ولید اور مروان موجود ہیں. ولید مدینے کا گورنر ہے. امام کے سامنے خط رکھا ہے جس میں معاویہ کی موت کی خبر لکھی ہوئی ہے، اور یہ کہ امام سے بیعت کا مطالبہ کرنے کے لیے کہا ہے، اور اگر بیعت نہ کرے تو سر کاٹنے کی. امام نے اس خط کو پڑھا، فرمایا نحن اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، معدن الرسالہ اور رسالت کی کار، مختلف الملائکہ اور ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے، مقام سر الہی ہے. اور پھر امام اپنی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں کل اپنے فیصلے سے آگاہ کروں. دارالامانہ میں فقط 3 ہستیاں ہیں، امام حسین علیہ السلام، ولید اور مروان. اور جس وقت امام یہ کہتے ہیں، مروان کہتا ہے کہ ولید اگر حسین اس وقت چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی سر کاٹ لیا تھا. ادھر اس نے یہ جملہ کہا، ادھر امام کی آواز بلند ہوئی، انتا تقتلنی یا ابن زرقا، اے نیلگوں آنکھ والی کی بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ آواز کا بلند ہونا تھا. دارالامانہ کا دروازہ ایک ٹھوکر کی آواز کے ساتھ کھلا. حضرت ابو فضل عباس شہزادہ اہلیت پر اور جوانان بنی ہاشم دارالامانہ میں داخل ہو گئے. چہرے عباس کا رنگ متغیر ہے، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ. مولا کس نے بے ادبی کی؟ مولا کس کی یہ جرت ہوئی ہے؟ امام نے فقط بھائی کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ابھی وہ وقت نہیں ہے. تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ہے کہ تلوار کو نکالنے کی اجازت ہے. اب اس ایک منظر کو دیکھیے جو تاریخ میں لکھا کتنا آسان تھا کہ ولید اور مروان کو قتل کر دیتے، حضرت عباس قتل کرتے، اور مدینے کے دارالامانہ پر امام کا قبضہ ہوتا. امام کی شخصیت کوئی معمولی نہیں تھی، پورے عالم اسلام پر شخصیت کی دھاک تھی. جب مدینے پہ دارالامانہ پہ آپ کا قبضہ ہوتا اور غلبہ ہونے کے بعد جو لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن ریاست کے اندر ریاست بتا پھر امام اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. امام نے بھائی کے بازو کو تھپتھپایا کہ وہ وقت نہیں آیا، یہ کہوں کہ مولا حضرت ابو فضل عباس کا ہاتھ اور تلوار کے قبضے پر ہی نہیں ہے، اجازت کارزار بھی نہیں ہے. اور جب امام گھر آئے ہیں، شہزادی جو بے چین ہے، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہاں کے حالات اس وقت کس نوعیت کے تھے، اور بظاہر احترام کرنے والے بھی ساتھ دینے پہ آمادہ نہیں.
جس وقت باطل اپنی تمام تر قوت لوگوں کو کچلنے میں رکھ دیتا ہے تو بہت کم ہوتے ہیں جو ہم کا ساتھ دینے والے. اب امام نے آ کر کہا کہ ہم کل کوچ کر رہے ہیں, جانے والوں کے نام لکھے جا رہے ہیں. قرآن اگر حجاب اڑتے تو لوگ دیکھتے کہ مدینے میں کیسی قیامت مچی ہوئی. فرشتگان آسمان جناب سلمان کی قبر پر نازل ہو رہے ہیں. آج وہ بچہ جس کے لیے ہندی اپنے بچے کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئی, آج وہ بچہ اس کے لیے آسمان سے خلتیں آ گئی, آج وہ بچہ حسین نانا کی قبر کے پائی نے مارا چھوڑ ہوا کہہ رہا ہے نانا وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. ابھی تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے حسین کو آغوش رسول میں لعاب دہن رسول چوستے ہوئے دیکھا ہے, رسول کے کاندھوں پہ سوار دیکھا ہے, لیکن جرأتیں ختم ہو چکی. امام نے قرآن جو دادا کی قبر پہ گزاری اور ماں کی قبر پہ غسل کے لیے آئے, جانے کے اسباب مہیا ہو چکے ہیں. امام مدینے کو چھوڑ کر 28 رجب کو چلے ہیں اور نانا کی قبر اور ماں کی قبر کے ساتھ ساتھ ایک کم سن بچی کو چھوڑ کر جانا, اور وہ بھی اس حالت میں کہ وہ بیمار ہے. بچہ بیمار ہو تو ماں باپ کا دل نہیں چاہتا کہ اس کے پاس سے لمحے بھر کے لیے بھی ہٹے. تب کی شدت ہے, فاطمہ زہرا پر غش پہ غش ہے, اور امام جانے والوں کی فہرست تیار کر چکے ہیں جس میں فاطمہ زہرا کا نام نہیں. جس پر بچی نے آنکھ کھول کے پوچھا ہوگا کہ کیا میرا سامان سفر تیار ہوا ہے, اور ماں نے سمجھا کے کہا ہوگا کہ جب منزل پہ پہنچ کے آرام پائیں گے تمہیں لینے کے لیے ابھی اکبر آئیں گے. وہ وقت کی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو چھوڑ کے چلے ہیں, مدینے میں آہو بکا کی آوازیں ہیں. مدینے والے حسین کی جانب پہ گریہ تو کر رہے ہیں, لیکن حسین کا ساتھ دینے کی قوتیں ختم ہو چکی ہیں, اور حسین انہی قوتوں کو پلٹانے کا نام. اس وقت امام 28 رجب کو چلے ہیں. سوچیے, شہزادی فاطمہ زہرا شعبان, رمضان, شوال, ذیقعدہ, یہ 4 مہینے گزر چکے ہیں. یہ بھی مکہ اتنا دور نہیں ہے کہ شہزادی بیچے دے ناکہ بندی آئے, اور جب حج کا زمانہ آیا اور حاجی مدینے سے بھی گئے اور واپس حج کے بعد آئے, کون اس بچی کی قبر کیفیت کو جانتے جو آنے والوں سے بار بار پوچھتی ہوگی میرے بابا کی خیریت بتاؤ, میرے بابا کب تک آئیں گے. حج کر کے پھر اہل وطن خیر سے گھر کو, اور قبلہ کعبہ گئے, کعبے سے کدھر کو. زہرا کا قمر سوئے مدینہ نہیں آیا, اس چاند کی رویت کا مہینہ نہیں آیا. آنے والے تو آئے لیکن میرے بابا نہیں آئے حج کر کے. اور جو لوگ آئے انہوں نے بتایا کہ حسین نے تو حج نہیں کیا. آج ذیلحج کو فرزند رسول اپنے حج کو عمرے سے بدل کر مکے کو چھوڑ کر چلا گیا. کس قدر تکلیف دیتی ہے خبر اس بچی کے لیے جس نے ماں پیادہ اپنے باپ کو حج پر جاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ جو خدا کا عاشق ہے کس امتحان کی منزل میں ہے کہ اپنے حج کو عمرے سے بدل کر چلا گیا. جب آج ذیلحج کو چلے ہیں اور درمیان راہ حضرت مسلم کی خبر شہادت ملی. خبر شہادت نہیں, یہ کربلا کی ابتدا کا نام تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کی شہادت, اور کیسی ہمارا سلام ہو اس بی بی پر. اس کے پاس امام پرسے کے لیے آئے ہیں علی کی وہ بیٹی کہ راستے میں شوہر کی شہادت کی خبر ملی ہے, اور نے یہ سوال نہیں کیا کہ 2 بچے بھی تو ہمراہ گئے تھے, کوئی محمد اور ابراہیم کی بھی تو خبر بتائے.
کتنے مسلم شہید ہو گئے. مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسل مار کے گھسیٹا جا رہا ہے. خبر آ گئی وہ بچے کی ساتھ میں ہے. میرے کمسن بچے جو باپ کے ساتھ مکے سے گئے. امام درمیان راہ ہے اور اسی درمیان راہ محرم کا چاند نمودار ہوا. ہمیں سے سلام دے. درمیان راہ میں محرم کا چاند دکھا ہے اور جب محرم کا چاند دیکھا آپ کے اصحاب اور رفقا ساتھ ہیں. رویت ہلال کی دعا پڑھی, ہاتھوں کو بلند کیا, آنکھوں سے اشک بہے, ریش مقدس آنسوؤں سے تر ہے. ظاہر و باطن کا حال جاننے والا امام جانتا ہے کہ یہ چاند میری خبر شہادت لے کر آیا ہے, میرے گھر لٹنے کی خبر ہے. یہ سب جو میرے ساتھ ہے, میرا گڑیا جوان, میرا 32 برس کا بھائی, میرے بھانجے, میرے بھتیجے, یہ سب جو میرے ہمراہ موجود ہے, ان سب کی خبر شہادت ہے. محرم کا یہ چاند. اور جب چاند دیکھ کر شہزادی زینب کے خیمے میں آئے, ایک طرف برابر کا بھائی ہے, دوسری طرف کڑی جوان علی اوپر. شہزادی زینب محرم کا چاند خوشی کے چادر میں سے چاند تھا. شہزادی زینب نے آگے بڑھ کر بھائی کی گلے لگی ہے اور شہزادہ علی اکبر کی صرف دیکھا ہوگا آقا حسین کس طرح صبر کیا ہوگا. بہن کے چہرے سے نگاہ کبھی علی اکبر کے چہرے کی طرف گئی ہوگی. دل نے چاہا ہوگا کہ زینب یہ آخری چاند ہے جس کو دیکھنے کے بعد شمع رسول کی زیارت کر رہی ہو. بی بی اب یہ چاند ہمیشہ کے لیے تہے خاک چھپ جائے گا. بی بی اب ہمیشہ کے لیے گھر ویران ہو جائے گا. زمانہ حشر تک روتا رہے, گر زمانہ حشر تک روتا رہے, پھر بھی کم تیرا عالم مولا رہے, گر زمانہ تک روتا رہے. ماتم شاہ ہدا ہوگا ضرور, ماتم شاہ ہدا ہوگا ضرور. گو کسی منزل پہ بھی دنیا رہے, گر زمانہ حشر تک روتا رہے, گر زمانہ حشر تک روتا رہے. کربلا گلزار جنت بن گئی, کربلا گلزار جنت بن گئی. آ کے یثرب کے مسافر کیا رہے, گر زمانہ حشر تک روتا رہے, گر زمانہ حشر تک
تیرا کام تھا، اے میرے مولا یہ تیرا کام تھا۔ اف نہ نکلے اور دل جلتا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے۔ گھر لوٹے میں قتل ہوں بولے حسین، گھر لوٹے میں قتل ہوں بولے حسین۔ کچھ بھی ہو دینے خدا زندہ رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے۔ اللہ اللہ اشقیہ سے راب ہوں، اللہ اللہ اشقیہ سے راب ہوں۔ فاطمہ کا لاڈلا پیاسا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے۔ حیف ہے یوں کلمہ کو دیکھا کرے، حیف ہے یوں کلمہ کو دیکھا کرے۔ خیمہ صبط نبی جلتا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے۔ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے۔ مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے۔ یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے۔ مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے۔ حسین یہ کرم کارساز کیا کہنا، حسین یہ کرم کارساز کیا کہنا۔ درود و عشق سلام و نیاز کیا کہنا، درود و عشق سلام و نیاز کیا کہنا۔ کسی کا قلوہ یکتا سلام کہتا ہے، کسی کا جلوہ یکتا سلام کہتا ہے۔ مسافروں کو سکینہ سلام کہتا ہے۔ یہ جانتے ہیں بنے ہو رہے رضا کے لیے، یہ جانتے ہیں بنے ہو رہے رضا کے لیے۔ بہت دنوں سے ہو بے چین کربلا کے لیے، بہت دنوں سے ہو بے چین کربلا کے لیے۔ حسین مڑ کے ذرا دیکھ لو خدا کے لیے، حسین مڑ کے ذرا دیکھ لو خدا کے لیے۔ رواق مشہد زہرا سلام کہتا ہے، رواق مشہد زہرا سلام کہتا ہے۔ مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے۔ سفر میں دشت کوئی بھاگ گیا تو کیا ہوگا، سفر میں دشت کوئی بھاگ گیا تو کیا ہوگا۔ جو دل فرات لہرا گیا تو کیا ہوگا، جو دل فرات لہرا گیا تو کیا
پسند آ گیا تو کیا ہوگا، کہیں یہ راہ پسند آ گیا تو کیا ہوگا. حجاز سید والا سلام کہتا ہے، حجاز سید والا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے. جبین پاک سنا ہے کہ مجھ کا ہوگی، جبین پاک سنا ہے کہ مجھ کا ہوگی. کہاں نماز ہے تیرے جیسے نہ ہوگی، کہاں نماز ہے تیرے جیسے نہ ہوگی. زمین وہ آپ کے سجدوں سے آسماں ہوگی، زمین وہ آپ کے سجدوں سے آسماں ہوگی. نبی علی کا مصلی سلام کہتا ہے، نبی علی کا مصلی سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے. یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے. حسین حسین غریب حسین، مظلوم حسین، مظلوم حسین، بےغت حسین، رحمان حسین، رحمان حسین، آقا حسین، آقا حسین، مولا حسین، حسین حسین. السلام علیکم یا رسول اللہ، خاتم النبیین یا احمد المرسلین. السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا ابا محمد الحسن. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا علی بن الحسین زین العابدین. السلام علیکم یا محمد بن علی الباقر. السلام علیکم یا جعفر بن محمد الصادق. السلام علیکم یا موسیٰ بن جعفر الکاظم. السلام علیکم یا علی بن موسیٰ الرضا. السلام علیکم یا محمد بن علی التقی. السلام علیکم یا علی بن محمد النقی. السلام علیکم یا حسن بن علی العسکری. السلام علیکم یا حجت اللہ صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان. السلام علیکم یا ابوالفضل عباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات محمد.